السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے، ٹیلی فون کے ذریعے دی گئی طلاق، وائس میسج کے ذریعے دی گئی طلاق، ایس ایم ایس کے ذریعے دی گئی طلاق، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ واقع ہو جاتی ہے یا واقع نہیں ہوتی؟ دوستو، سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں، طلاق دینے کے لیے بیوی کی موجودگی ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ طلاق کے الفاظ بیوی کو سنا کر دیے جائیں، بیوی وہاں پر موجود ہو، بیوی کے سامنے الفاظ کہے جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ خامد جہاں بھی ہوگا، جس جگہ بھی ہوگا، جیسے حالات میں بھی ہوگا، اگر اس نے طلاق کے الفاظ بیوی کی طرف نسبت کر کے ان کو ادا کر دیا تو یاد رکھیں طلاق ان سے ہو جاتی ہے۔ اب یہ عام ہے کہ وہ شخص طلاق کے الفاظ ادا کرنے کے لیے ٹیلی فون کا استعمال کرے، وائس میسج کا استعمال کرے، ایس ایم ایس کا استعمال کرے، کسی بھی چیز کا استعمال کرے۔ لیکن ایک چیز کو یہاں پر یاد رکھیں، ٹیلی فون کے ذریعے دی گئی طلاق، وائس میسج کے ذریعے دی گئی طلاق، ایس ایم ایس کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے دی گئی جو طلاقیں ہیں، طلاق کو ثابت کرنے کے لیے چیزیں کافی نہیں ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے، آج کل کا بڑا جدید دور ہے، نت نئے طریقے ہیں آواز کو تبدیل کرنے کے۔ دو آوازوں کے درمیان بہت زیادہ مماثلت بھی پائی جاتی ہے، اور پھر ایسے ایپس چل رہے ہیں جو آوازوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ بچے کی آواز نکالنا ہو، بوڑھے کی آواز نکالنا ہو، عورت کی آواز نکالنا ہو، نوجوان کی آواز نکالنا ہو، جس طرح کی بھی آپ آواز نکالنا چاہیں گے اس طرح کی آوازیں ان سے ادا ہو جائیں گی۔ تو پھر طلاق کیسے ہوگی؟ تو میرے دوستو، یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ اگر کسی شخص نے ٹیلی فون کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، وائس میسج کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے یا دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پیغامات کو پہنچانے کے جو نئے جو طریقے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی استعمال کیا، اگر کسی شخص نے ان طریقوں کا استعمال کیا، اگر وہ خود اس چیز کا اقرار کر رہا ہے، واقعی میں نے طلاق دی ہے اپنی بیوی کو، تو پھر اس کے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ جی ہاں، میں نے وائس میسج کے ذریعے جو میں نے آواز اپنی بیوی کو بھیجی ہے، یا ٹیلی فون کے ذریعے جو میں نے کہا ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے جو میں نے لکھا ہے، ٹیلی گرام کے ذریعے جو میں نے لکھا ہے، یہ میں نے ہی کہا ہے، تو یاد رکھیں اس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت طلاق کی یہاں پر یہ ہے، وہ شخص انکار کر رہا ہے، خامد جو ہے وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے ٹیلی فون پر اپنی بیوی کو کوئی ایسی بات ادا نہیں کی، کوئی ایسی بات میں نے اپنی بیوی کے لیے نہیں کہی، نہ میں نے کوئی ایس ایم ایس کیا ہے، نہ میں نے کوئی وائس کی ہے، نہ ہی میں نے کوئی ٹیلی گرام کیا ہے۔ وہ انکار کر رہا ہے، لیکن وہاں پر گواہ موجود ہیں، ایک مرد ہے اور اس کے ساتھ دو عورتیں ہیں، یا دو مرد ہیں جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس شخص نے ہماری موجودگی کے اندر اپنے بیوی کو طلاق دی ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تب بھی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ ایک مرد ہو اور اس کے ساتھ دو عورتیں، یا دو مرد ہوں جو اس چیز کی گواہی دیں کہ اس شخص نے ہمارے سامنے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، ٹیلی فون پر دی ہے، یا ایس ایم ایس کے اندر اس کو لکھا ہے، یا جو ہے ٹیلی گرام کے ذریعے لکھا ہے، وائس کے اندر اس نے یہ چیز کہہ کر اپنی بیوی کو سینڈ کی ہے۔ اگر یہ چیزیں گواہوں کی موجودگی کے اندر یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں تب بھی طلاق ہوگی۔ اگر گواہ بھی نہیں ہے اور وہ شخص اقرار بھی نہیں کر رہا، لیکن ٹیلی فون پر وائس میسج کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے عورت تک یہ پیغام پہنچا ہے طلاق کا، لیکن خامد انکار کر رہا ہے، تو طلاق نہیں ہوگی۔ عورت جو ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اپنے خامد کے سپرد کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کے اندر اگر خامد نے طلاق دی ہے
گواہ بھی نہیں ہے اور وہ انکار بھی کر رہا ہے، تو یاد رکھیں وہ شخص ساری زندگی زنا کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ جتنا بھی جو گناہ کا جو ملبہ ہے اس کے خامد کے سر پر ہوگا، وہ عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔